ارشاد الشباب، ارشاد الشباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے اور دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور شیطان نے بھی اسی وقت سے اللہ رب العزت سے مہلت لے لی تھی کہ مجھے بھی قیامت تک کے لیے مہلت دے دے کہ میں بھی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے وہ مہلت اس کو دے دی اور اس نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وحی الہی کے ذریعے جو اپنے پیغمبروں پہ نازل کی، ان پیغمبروں کے ذریعے، ان الہامی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کا سامان ان تک پہنچایا۔ جیسے جیسے لوگ خراب ہوتے رہے، انبیاء آتے رہے اور ان کی اصلاح فرماتے رہے۔ نبوت کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اب جو لوگ خرابی کی طرف جاتے ہیں، ان کو خرابی سے بچانے کے لیے، ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے، ان کو ضلالت کے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لانے کے لیے اب جن افراد نے کام کرنا تھا وہ دو قسم کے افراد ہیں، ایک مبلغین ہیں اور ایک علماء ہیں۔ تبلیغ کا نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، بلغوا عنی ولو بآیہ، ایک بات بھی معلوم ہو تو اس کو آگے بیان کرنا ہے، لیکن اس کے اندر وضاحت ہے کہ معلوم ہو تو آگے پہنچاؤ۔ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے اوپر کلام کرے، کیونکہ کسی چیز کا علم نہ ہو اور آگے بیان کیا جائے وہ ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح علماء کا کیا کام تھا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور اصل جو نبوت کی وراثت علم ہے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ بڑے شکوک و شبہات کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ایک نصاب جو اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد سے اس کو پڑھایا جانا شروع کیا جاتا ہے، اس کے اندر دین بہت ہی تھوڑی مقدار کے اندر ہے، اور جیسے جیسے نوجوان اپنی شباب کی قوت کی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو جو نصاب دیا جاتا ہے وہ ویسے ہی دین سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ ان خدا کے وجود کے انکار پر مبنی کسی حد تک نصاب مسلمانوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اب جب یہ چیز وحی کی اہمیت کم ہوتی ہے، نوجوان گمراہی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں، یہ دلیل کا دور ہے۔ تو اس کے اندر نوجوانوں کی صحیح کما حقہ رہنمائی کرنے کے لیے، انہیں مستند علماء سے جوڑنے کے لیے، انہیں ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے جدید ذہن کے جو اشکالات ان تک منتقل کیے گئے، ان اشکالات کا حل پیش کرنے کے لیے کہ دین جو ہے وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر دین مکمل رہنمائی کرنے والا ہے، اس کے لیے ارشاد الشباب کے نام سے یہ فورم تشکیل دیا گیا۔ یہ ایک بڑے اخلاص کے ساتھ تشکیل دیا جانے والا فورم ہے۔ ہمارے پاکستان میں بہت سارے اور فورم بھی ایسے ہیں جو نوجوانوں کی اصلاح کے لیے ہیں۔ اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے مستند علماء کے ساتھ نوجوان نسل کو جوڑنا ہے، اور اگر کوئی تھوڑے بہت علم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ آدھی چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن کئی چیزوں کے اندر وہ خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارے مقاصد جو ہیں وہ 5 بنیادی مقاصد ہیں جن کے تحت یہ لے کے چل رہے ہیں۔ پہلا مقصد ہے دنیاوی مفادات کی بجائے اللہ کی رضا کا حصول۔
کہ ہم نے اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے سارے معاملات کرنے ہیں۔ دوسرا ہمارا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی تعارف جو منہج السلف کے مطابق ہو، جو ایک سلسلہ ذہبیہ چلا آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، محدثین ہے، اس انداز سے جو اللہ رب العزت کا اصل تعارف ان کو تھا، وہ جو آگے پہنچایا، جو ان کے دلوں کے اوپر اس کے اثرات تھے اور جسموں سے ظاہر ہونے والے اعمال جو تھے اس حقیقی تعارف کے پیش نظر تھے، وہ ہماری نوجوان نسل تک پہنچے کہ اللہ رب العزت کون ہے، اس کا تعارف ہو۔ اگر وہ تصور ذہن میں آ جائے تو اصلاح ممکن ہے، چاہے نوجوان ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بچہ ہو۔ تیسری چیز، قرآن و سنت کے ساتھ ان نوجوانوں کو جوڑنا، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے کسی خاص فرقے کی دعوت نہیں دینی، بلکہ براہ راست قرآن، حدیث اور صحابہ سے جو قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی وضاحت منقول ہے اس فہم کی طرف لے کے آنا، اور قرآن مجید ہی سے مسائل کا استنباط پیش کیا جائے، اقوال الرجال سے ان کو نکال کے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے ہم اس طرف لے کے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کوئی شخص اتنی دیر تک گمراہ نہیں ہوگا جب تک وہ ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھے گا، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ تو اس طرف لے کے آنا ہمارا چوتھا مقصد ہے کہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جو باتیں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد وہ پرانے اشکالات نئے چبائے ہوئے نوالوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کا جو ہے وہ اصل جواب پیش کیا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور پانچواں، جیسے میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ مستند علماء سے ان کو جوڑا جائے، اور اگر تھوڑا بہت کسی کو علم ہے تو وہ مبلغ کی حیثیت ہوگی، لیکن اصل جو نوجوانوں کو ساتھ تعارف کروایا جائے وہ ان افراد کا تعارف کروایا جائے، ان افراد کو سوالات کے جوابات کے لیے پیش کیا جائے کہ جو راسخین ہیں، جو مضبوط علم کے اندر ہیں، تاکہ وہ ان کو کما حقہ دین کی طرف لے کے آنے والے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان مقاصد کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی طرح کے سب کام کرنے کے بعد انہوں نے بھی کہا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہم نے بھی ایک کوشش کی ہے قاری صاحب محترم کی سرپرستی کے اندر۔ اللہ رب العزت اس کاوش کو قبول کرے۔